العزت نے دیکھا کہ میں نے قرآن مجید کو نازل کرنا ہے، پھر اللہ نے مکہ کو دیکھا، مکہ میں قریش کو دیکھا، قریش میں ہاشم کو دیکھا، ہاشم کے خاندان میں عبد المطلب کو دیکھا، عبد المطلب کے بیٹوں میں جناب عبداللہ کو دیکھا، پھر محمد الرسول اللہ کو چنا ہے، پھر 40 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت اور رسالت عطا کی ہے، اور قرآن میں یہ فرمایا ہے نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، ہمیں قرآن نازل کرنے کے لیے محمد کا قلب ملا ہے، محمد کا دل ملا ہے، ہم نے قرآن کو محمد کے دل پہ نازل کر دیا، ہمیں محمد کے دل سے مضبوط، دل سے زیادہ اللہ کی یاد میں کوئی چیز نہیں ملی، ہم نے محمد کے دل پر اللہ نے اپنے کلام کو نازل کیا ہے۔ پھر یہ سلسلہ آگے چلنا تھا، پھر اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی، پھر صحابہ میں سارے صحابہ حافظ ہیں، قرآن مجید کے سارے عالم ہیں، عامل ہیں، کامل ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق حافظ قرآن ہیں، عمر حافظ قرآن ہیں، عثمان حافظ قرآن ہیں، علی حافظ قرآن ہیں، امام کربلا، امام الشہداء جناب امام حسین حافظ قرآن ہیں، حسن حافظ قرآن ہیں، ابو ہریرہ حافظ قرآن ہیں، عبداللہ بن مسعود حافظ قرآن ہیں، تابعین حافظ قرآن ہیں، تبع تابعین حافظ قرآن ہیں، امام ابو حنیفہ حافظ قرآن ہے، امام شافعی حافظ قرآن ہے، امام مالک، امام احمد، پھر یہ امام بخاری، امام مسلم، پھر ائمہ کا ایک سلسلہ ہے، پھر یہ چلتا گیا، حفاظ بنتے چلے گئے، لوگوں نے اپنے سینوں میں اللہ کے قرآن کو حفظ کرنا شروع کر دیا، اللہ نے سینوں کو منتخب کرنا شروع کر دیا، اب جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے وہ محمدی بھی ہے، وہ محمد کو ماننے والا بھی ہے اور محمد کے صحابہ کو ماننے والا بھی ہے، جس کے سینے میں عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، کہتے ہیں اسی قرآن نو مندے ہیں، کہتے ہیں اسی قرآن نو مندے ہیں، یاد رکھنا قرآن ہم تک 4 افراد کی وجہ سے پہنچا ہے، کتنے؟ 4 افراد جنہیں اللہ نے میرے مصطفیٰ کو نبوت اور رسالت دینے سے پہلے منتخب کیا ہے۔ پہلا جو خلیفہ بلا فصل ہے، جس کی وجہ سے آج میں حافظ قرآن ہوں، یہ حافظ قرآن ہیں، یہاں حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں، حرم میں قرآن پڑھنے والے ابو بکر صدیق کی وجہ سے حافظ ہیں، مسجد نبوی میں تراویح سنانے والے ابو بکر صدیق کی وجہ سے حافظ قرآن ہیں، اور بیت المقدس میں دنیا کے ہر خطے میں ہر ملک میں قرآن سنایا جا رہا ہے، سب صحابہ کا فیض ہے، اور صحابہ میں یہ 4 اللہ نے جو چن لیے ہیں، پہلے کو ابو بکر کہتے ہیں جو خلیفہ بلا فصل ہیں، دوسرے عمر ہیں، تیسرے عثمان ہیں، چوتھے علی ہیں۔ ابو بکر کو نہیں مانو گے تو قرآن جمع نہیں ہوتا، عمر کو نہیں مانتے تو قرآن کی تجویز نہیں آتی، عثمان کو نہیں مانتے تو ناشر قرآن نشر نہیں ہوتا، علی کو نہیں مانتے تو قرآن کی تجوید نہیں آتی۔ اب قرآن کو مانتے ہو تو ابو بکر صدیق کو ماننا پڑے گا۔ جو بندہ یہ کہے کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں، ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا، تو پھر تو قرآن کے جمع ہونے کو اس نے نہ مانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا، وہ ڈائریکٹ قرآن کو مانتا ہے۔ قرآن کو ماننے سے پہلے صحابہ کو ماننا پڑے گا، قرآن کو ماننے سے پہلے عمر کو ماننا پڑے گا، قرآن کو ماننے سے پہلے عثمان کو ماننا پڑے گا، قرآن کو ماننے سے پہلے علی کو ماننا پڑے گا۔ جو بندہ یہ کہے میں ان 4 کو نہیں مانتا، میں ابو بکر کو نہیں مانتا، وہ قرآن کا منکر ہے، میں عمر کو نہیں مانتا، وہ قرآن کا منکر ہے، میں عثمان کو نہیں مانتا، وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اچھا ٹھہرے، وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم ابو بکر کو نہیں مانتے تو تم قرآن کو نہیں مانتے۔ چلو یہ ہمارا نظریہ ہے نا۔ دوسری بات ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ تم قرآن کو نہیں مانتے، ہم دکھا دیتے ہیں تمہیں، دکھائیں۔
اب پوری دنیا کو دیکھیں آپ، مشرق میں چلے جائیں، شمال جنوب میں چلے جائیں، دنیا کے اکناف عالم میں چلے جائیں، اطراف میں چلے جائیں، کوئی ان میں حافظ قرآن دکھا دیں جو گستاخ صحابہ ہو، وہ حافظ قرآن نہیں ہو سکتا۔ اب آپ خود اپنی تصویر دیکھ لیں، اب شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر، کوئی آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر کہے کہ یہ میری شکل نہیں ہے تو پھر تو وہ جھوٹا ہوا نا۔ تو اسی طرح کوئی یہ کہے کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن ان میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اس نے قرآن کو نہیں مانا۔ جس نے صدیق کو نہیں مانا اس نے قرآن کو نہیں مانا، جس نے فاروق کو نہیں مانا اس نے قرآن کو نہیں مانا۔ میرے ابو بکر صدیق نے، میرے ابو بکر صدیق نے، میرے عمر فاروق نے، میرے عثمان غنی نے، میرے علی المرتضیٰ نے محمد مصطفیٰ کے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب کوئی کالے کپڑے پہن کر، غم میں ساری زندگی گزار کر، ماتم اور نوحہ کر کے یہ کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، کذاب تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید والفرقان حمید، موضوع قرآن مجید ہے۔ یہ نہی عن المنکر کی بات آ گئی اور یہ مزمل کی وجہ سے آئی ہے، زبان پہ مزمل کی وجہ سے آئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، عمر فاروق کے دربار میں ایک مقدمہ پیش ہوا، اور مقدمہ یہ تھا کہ ایک قبیلے والے آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک بندے کو چھوٹے چھوٹے بچوں نے پتھر مار مار کے مار دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق حیران ہو گئے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے پتھر مار مار کے بندے کو کیسے مار دیا؟ بچوں کو بلاؤ، سب کو بلایا گیا، بچوں کے والدین کو بلایا گیا، ان کے قبیلے والوں کو بلایا گیا، مخالف قبیلہ بھی سامنے بیٹھا ہے اور وہ بچے بھی سامنے بیٹھے ہیں، ان کے قبیلے والے بھی سامنے بیٹھے ہیں۔ عمر فاروق نے سوال کیا، ہاں بھی بچوں بتاؤ، تم نے ان کے بندے کو مارا ہے اور چھوٹے چھوٹے تم نے چھوٹے چھوٹے پتھر مار مار کے اس کو مارا ہے؟ بچوں نے کہا جی ہم نے مارا ہے، ہم نے اس لیے مارا ہے، چھوٹے بچے، ہم نے اس لیے مارا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے مقدمے کو خارج کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے نشان بنا دیا کہ ختم نبوت کے لیے پہرا دینا ضروری ہے۔ وہ دیکھو چھوٹے بچوں نے پہرا دے کے دکھا دیا ہے کہ ہم چھوٹے ہیں تو کیا ہوا، لیکن ہم ختم نبوت کے پہرے دار بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، پہرے دار بھی ہیں، ہم پہرا دیتے رہیں گے۔ اب پوری امت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ختم نبوت پر پہرا دیں گے نا جی؟ دیکھیں، قرآن پڑھا گیا، آپ نے قرآن سنا، ہم نے ساری زندگی یہ قرآن پڑھنا ہے اور آپ نے سننا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے، سیکھنا ہے۔ دیکھو دنیا میں بڑے کام ہیں، آپ نیٹ پہ سرچ کریں کہ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، کاروبار کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں کاروبار سامنے کھل کے آ جائیں گے، جابس سامنے کھل کے آ جائیں گی، لوگ مختلف کام کرتے ہیں، کوئی کیا کام کر رہا ہے، کوئی کیا کام کر رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت والے یہ سن لیں، کام ہوتے رہیں گے، قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، لیکن سب سے بہتر کام جو ہے وہ یہ ہے، ان عثمان رضی اللہ عنہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں۔ اب یہاں پر کیا ہے آپ دیکھ لیں کہ ملالہ یوسفزائی کو انہوں نے انعام دے دیا، پوری دنیا میں انعام دے دیا کہ اس کو انعام ملا ہے، یہ ملا ہے، وہ ملا ہے۔ بھائی بلا سکتے ہیں، امریکہ میں بلا سکتے ہیں، کینیڈا میں بلا سکتے ہیں، اس کو برطانیہ میں بلا بلا کے انعام دے دیے۔ حافظ قرآن کو کیا ملے گا؟ حافظ قرآن، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس منصب سے بڑا دنیا میں کوئی منصب نہیں،
حافظ قرآن کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہو، جس کے سینے میں ایک ایسی چپ لگ جاتی ہے، ایک ایسی سم لگ جاتی ہے جس میں اللہ کا قرآن محفوظ ہوتا ہے. وہ چپ یا سم نظر نہیں آتی لیکن وہ رب العالی بھی دیکھتا ہے اور اس کے فرشتے بھی دیکھتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں ربا سانو حیا آندیے اسی حافظ قرآن دی عزت کرانگے. ایک حافظ قرآن کو جہنم میں اللہ کیسے پھینکے گا؟ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہو وہ جہنم میں نہیں جائے گا. فرشتے اس کا ادب کریں گے، فرشتے اس کا ادب کریں گے اور اسے کیا ملے گا؟ اس کے والدین کو کیا ملے گا؟ آپ میں حافظ قرآن بہت سارے بیٹھے ہیں، بڑی خوشی کی بات. یہ تو اعلیٰ مجلس ہے نا، تو اپنے بچوں جن کے بچے حافظ نہیں ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے نیت کریں. دیکھو حدیث شریف میں ہے وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ، 10 ایسے آدمی جن کے لیے جہنم کا اعلان ہو گیا ہوگا، حافظ قرآن ان کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے ان کو جنت میں داخل کرے گا. یار اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ حافظ صاحب کو تو ہم نے انعام دینے ہیں، آپ تو آؤ نا، والدین کو تو بلاؤ نا. ان کے والدین کو بلایا جائے گا. تاج یوم القیامہ سوءہ من سوء الشمس فی بیوت الدنیا. لوگوں یہ سورج جس کی روشنی کو تم دیکھ نہیں سکتے اور والدین کو، حافظ قرآن کے والدین کو ایسے تاج پہنائے جائیں گے کہ سارے محشر میں لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے لوگوں یہ نبی نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے، یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں، یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں. اور پھر حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا حافظ صاحب آپ کو اب ایوارڈ دینے ہیں، آپ کو ایوارڈ دینے ہیں، ہم نے رکھے ہیں آپ کے لیے. آپ یہ نہ کہنا اس سکول والوں نے تو بڑے ایوارڈ دے دیے، اس کالج والوں نے بڑے ایوارڈ دے دیے، یونیورسٹیوں نے بڑے ایوارڈ دے دیے، وہ سارے ایوارڈ سٹ کے تسی آ گئے ہو، ہن اسی تانوں ایوارڈ دینے ہیں. ہم نے تمہیں ایوارڈ دینے ہیں، ہم نے تمہیں ایوارڈ دینے ہیں. تو کون سے ایوارڈ ہیں؟ آؤ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن سے یہ کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے اقرأ ورتقل ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأ بها. حافظ صاحب آؤ، جس طرح آپ دنیا میں قرآن پڑھتے تھے قرآن مجید پڑھیے اور جنت کے منازل طے کیجئے. جہاں پر قرآن مجید کی آخری آیت ہوگی وہاں پر آپ کا مقام ہوگا، وہاں پر آپ کا مقام ہوگا. آئے حافظ قرآن کے لیے اللہ نے بڑے ایوارڈ رکھے ہوئے ہیں اور روایات بھی ہیں. ان روایات میں یہ ہے کہ حافظ قرآن کو اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ محشر کا چکر لگاؤ اور جس کو تم پہچانتے ہو لے کے آؤ، ہم اسے جنت میں داخل کریں گے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ سب سے زیادہ پاورفل ہے. یہ نہ کہو کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. کیا اس سے پہلے یہ نہیں ہوا؟ اس سے پہلے ہو چکا ہوا ہے. آپ بتائیں کربلا میں ایسا نہیں ہوا؟ امام زین العابدین قرآن کیسے پڑھتے تھے آپ کو پتا ہے؟ ہم تو قرآن پڑھتے نا ادھر دیکھ باتیں کر، فون سن، میسج کر، یہ کر وہ کر، اسے بلا اسے بلا، یہ بلا اسے، یہ ہمارے قرآن پڑھنے کا انداز ہے. امام سجاد کیسے قرآن پڑھتے تھے آپ کو پتا ہے؟ دروازہ بند اور اللہ کے کلام میں شروع ہو جاتے تھے. قرآن شروع کرتے تھے تہجد کے ٹائم اور قرآن کی آخری آیت ہوتی تھی فجر کی اذان کے بعد. کیا آپ میں سے، ہم میں سے بھی کسی نے ایسا قرآن پڑھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ قرآن ایسے پڑھتے تھے کہ اونٹ پر یا گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، ایک پاؤں رکھتے تھے، دوسری طرف جب پاؤں رکھتے تھے پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں یار یہ ایک میں ہو سکتا ہے، ایک میں ہو سکتا ہے، بھائی اے نہیں ہو سکتا. حضرت علی اس طرح قرآن پڑھ لیں، اے نہیں ہو سکتا.
حضرت علی کو تو تقریباً 1500 سال گزر گئے ہیں نا. ہم آپ کو ابھی بالا کوٹ میں دکھا دیتے ہیں, ابھی دکھا دیتے ہیں ہم آپ کو. پھر دیکھ کر کیا کرو گے؟ بہلول دادا نے کہا تھا نا کہ یہ میں جو ریت میں بنا رہا ہوں نا, یہ جنت میں میں محل بنا رہا ہوں. تو ہارون رشید کی عورتیں جو ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے وہ نمبر لے جاتی ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں عورتیں زیادہ خرچ کرتی ہیں, یاد رکھنا. زبیدہ نے کہا مجھے تو ایک دو نا, مجھے ایک دے دو. اس نے بنایا, پاؤں نکالا, وہ ایک بنا ہوا تھا جیسے بچے مٹی میں اور اس میں بناتے ہیں, کہا جاتے دو تیلاٹ کر دیتا ہے. ہارون رشید نے کہا اے کھیڑتا کھوڑتا رہتا ہے, تو انہیں گلاں جا گئی ہیں, چل چلیے. جب سو گئے رات کو, پھر خواب میں دیکھا. یہ میں بات کر رہا ہوں جب دیکھ کر آنا ہے تو پھر کیا آنا ہے. تو جب دیکھ کے آئے نا تو اگلے دن کہا زبیدہ اٹھ جلدی چلیے, بہلول کتھے ودئی. جا کے دیکھا وہ پھر ریت میں گھر بنا رہے تھے, پھر ریت میں گھر بنا رہے تھے. کہا پھر آج ہمیں بھی ایک دے دو. کہا کل تو دیا تھا نا بن دیکھے, آج تو پھر آپ دیکھ کر آ رہے ہیں نا. آج اللہ نے ان کو دکھایا کہ بہلول نے جو گھر زبیدہ کو دیا تھا نا, وہ دیکھو وہ جنت میں ہے. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. ہم اللہ کے ولیوں کو آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں کیونکہ ہم نے عقائد کی کتابیں پڑھی ہیں. شرح عقائد میں یہ عبارت موجود ہے, کرامت الاولیاء حق. اللہ کے ولیوں کی جو کرامت ہوتی ہیں وہ حق ہوتی ہیں, سچ ہوتی ہیں. آؤ آپ کو بالا کوٹ میں دکھا دیں. بالا کوٹ انڈیا میں ہے یا بنگلہ دیش میں ہے؟ کہاں پہ ہے بھائی؟ پاکستان میں ہے, ہمارے پاس ہے, اتنی دور تو نہیں. آؤ وہاں پر ایک شہزادہ آرام کر رہا ہے جسے شاہ اسماعیل شہید دبر اللہ مرکزہ کہتے ہیں. لوگوں نے کہا شاہ صاحب آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ عصر سے لے کر مغرب تک پورا قرآن پڑھ دیتے ہیں. آپ کو کس نے کہا ہے؟ کہا ہمیں پتہ چلا ہے, اور یہ ہو نہیں سکتا, اور یہ ہو نہیں سکتا. جیسے کوئی کہتا ہے نا اسی ہون نہیں دیں گے. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے جو پیر تھے نا, پیر تاج محمود امروٹی, ان کو کسی نے کہا تھا بابا تیری مسجد رہن نہیں دیں گے جہاں تم مدرسہ پا کے بیٹھا ہوئے ہیں. بابا جی نے کہا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم کر لیں گے جو کرنا ہے. کہا کر کے دکھاؤ. وہ اپنا کرین لے کے آ گئے تو پھر تاج محمود امروٹی نے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا. ساری مشینریاں وہاں پہ فیل ہو گئیں. آج بھی وہاں پہ مسجد اور مدرسہ قائم ہے. یہ قرآن کی پاور ہے. تاج محمود امروٹی سے انگریز نے کہا تو کی لوگوں نے دم شم کرتا رہنا ہے, آیتاں قرآن دیاں پڑھتا رہنا ہے. کہا ہاں بڑی طاقت ہے. کہا یہ مولویوں نے بنائی ہوئی باتیں ہیں. آؤ میں تمہیں لائیو دکھاتا ہوں. آج کل موبائل میں لائیو چلتا ہے نا, آؤ تمہیں فیس بک لائیو دکھائیے. بابا جی نے کہا آؤ لائیو دکھائیے. پھر تانوں قرآن پڑھنا شروع کیا. گرجے کی پہلی دیوار گری, دوسری دیوار گری, انگریز بے ہوش ہو کے گر گیا. رب کا قرآن جیت گیا. قرآن والا جیت گیا, رب کا قرآن جیت گیا. شاہ صاحب نہیں ہو سکتا, تسی عصر تو مغرب تک قرآن پورا پڑھ دے ہو. شاہ صاحب نے کیا ہون تے پھر چیلنج ہو گیا ہے. اللہ, یہ وہ باتیں ہیں جو جھٹلائی نہیں جا سکتی. اللہ والے جھٹلائے نہیں جا سکتے. یہ کائنات اس لیے قائم ہے کہ اللہ والے موجود ہیں. شاہ صاحب نے کہا یہ نہر ہے, یہ اس کا پل ہے, سارے آ جاؤ. پھر جن جن کو یقین نہیں ہے یا یقین والے سارے آ جاؤ. پھر آیتاں قرآن سنائیے رب کا. عمر نے کہا میں پوچھ لوں گا محمد بن عبداللہ کو, دیکھ لوں گا, میں دیکھ لوں گا. میں 100 اونٹ انعام لے کے جیت کے دکھاؤں گا. رب نے کیا عمر ہوش کر, میرا محمد ہے, میرا محمد حرم کے صحن میں
میرا محمد قرآن پڑھ رہا ہے، عمر کفار کا جنین ہوگا، محمد میرا نبی اور رسول ہے۔ پھر عمر نے کہا چلو آج سنتا ہوں۔ ابو جہل تو کانپنے لگ گیا تھا، عتبہ نے جب قرآن سنا کانپنے لگ گیا تھا، شیبہ اپنے ہوش میں نہیں رہا، ساری کمپنیاں لوس میں چلی گئیں۔ آج عمر کر کے دکھائے گا، پھر میں مسلمانوں کے نبی کو نہیں چھوڑوں گا، نعوذ باللہ۔ تو آج پہلے میں یہ کرتا ہوں، وہ کلام میں بھی سنتا ہوں جو یہ محمد پڑھتا ہے، تو سن لیتے ہیں ہم بھی پھر۔ اچھا جی چلو آؤ۔ پھر عمر نے کیا کیا؟ پہلا کام تو یہ کیا ہے جو محمد کے سامنے زیر ہونے والے کرتے ہیں۔ کعبے کے سامنے کھڑا ہو عمر، محمد تو سامنے کھڑے ہیں، نہیں عمر تو غلاف میں چھپ کے کھڑے ہو گئے۔ عمر غلاف میں چھپ کے کھڑے ہو گئے، اور سونے چھپ نہیں، آ جا تیرے واسطے محمد دعا کر چھڑیا ہیں۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الحشام او بعمر بن الخطاب، بعمر بن الخطاب۔ اللہ نے کہا جاؤ تم خطاب دیتے ہیں محمد، ہم تو آپ کی رضا میں راضی ہیں نا، محمد کی رضا میں اللہ راضی ہے۔ اچھا غلاف سے چھپ گئے ہیں، غلاف اب بھی ہے بھائی، غلاف جا کے دیکھ لیں، اس میں بندہ چھپ جاتا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ انڈونیشیا والے وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ چھپ جاتے ہیں جا کے، تو وہ چھپ گئے۔ عمر میرے محمد نے قرآن پڑھا ہے، ہم قرآن پڑھے تو لوگ ہمیں کہتے ہیں آ کے ہمیں حرم یاد آ گیا، رو رو کے لوگ ہم سے ملتے ہیں، قاری صاحب کیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ ہمارے استاد کیسے پڑھتے ہوں گے، ان کے استاد کیسے پڑھتے ہوں گے، ان کے استاد کیسے پڑھتے ہوں گے، پھر تابعین کیسے پڑھتے ہوں گے، صحابہ کیسے پڑھتے ہوں گے، صدیق قرآن کیسے پڑھتے ہوں گے، عمر کیسا پڑھتے ہوں گے، عثمان کیسا پڑھتے ہوں گے، علی کیسا پڑھتے ہوں گے۔ امام حسین نے تو پڑھ کے ساری دنیا کو دکھا دیا، سبحان اللہ، جن کی گردن بھی جسم سے الگ ہے لیکن رب کا قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ محمد کے صحابہ ہیں، تو محمد قرآن کیسا پڑھتے ہوں گے۔ عمر نے کہا بس آج میں دیکھ لیتا ہوں کیسا پڑھتے ہیں محمد قرآن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھی؟ سورۃ الحاقہ۔ میرے محمد پڑھ رہے تھے وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ لوگوں کا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ عمر کانپ گئے اور شکار ہو گئے، عمر کانپ گئے اور محمد کا شکار ہو گئے۔ اب ان کو بھاگنے کی جگہ چاہیے تھی، اب عمر کہاں سے نکلے؟ بھاگے گا عمر، قبول جو ہونا ہے پھر وہاں سے تو نکلنا تھا۔ رب کے قرآن نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب، محمد مصطفیٰ کے کلام پڑھنے نے، قرآن پڑھنے نے ایسا کامیاب کیا عمر کو، پھر پوری دنیا میں عمر عمر عمر، ادھر عمر ادھر عمر، جدھر عمر، ہر جگہ عمر۔ اللہ نے ایسی عمر کو حکمرانی عطا کی آج تک کسی کو عطا نہیں کی۔ وہ ہوا کا بادشاہ بھی تھا، سلیمان بادشاہ تھے، وہ پانی پہ بھی ان کی حکمرانی تھی، سلیمان بادشاہ تھے، ان کی آگ پہ بھی، ہوا پہ، مٹی پہ، عناصر اربع پہ اللہ نے انہیں حکومت عطا کر کے یہ بتا دیا میرے محمد کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، اگر آتا تو عمر نبی بن گیا۔ آؤ تمہیں بالا کوٹ لے جاؤ، آخری بات۔ شاہ صاحب نے کہا سنو قرآن ہے، شاہ صاحب نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے قرآن پاک شروع فرمایا، الحمد سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ تاریخ گواہ ہے سورج غروب نہیں ہوا تھا، من الجنۃ والناس، پورا قرآن سنا کے بتا دیا کہ میں محمد کا غلام ہوں، میں محمد کا غلام ہوں۔ صحابہ قرآن کیسے پڑھتے ہوں گے، صحابہ قرآن کیسے پڑھتے ہوں گے؟ بی بی عائشہ کہتی ہیں آپ کے اس صحابی کی مجھے آواز آتی ہے، آپ نے فرمایا مجھے بھی لے چلو نا، تو بی بی عائشہ نے محمد کا ہاتھ پکڑا۔ کون عائشہ؟ کون عائشہ؟
جس کی پاک دامنی رب خود بیان فرمائے. کیسے فرمایا کہ مجھے بھی لے چلو. کون قرآن پڑھ رہا تھا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا وہاں کھڑے ہو گئے اللہ کا قرآن سنتے ہیں. تو قرآن مجید والفرقان حمید کے فضائل بہت ہیں. اور آخری بات یہ کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے. ہم نے قرآن پڑھنا ہے. میں نے اپنے درس میں بھی یہ کہا صبح کے وقت میں کہ اتنا قرآن سیکھنا فرض عین ہے جتنا آپ نماز میں پڑھتے ہیں. جتنا آپ نماز میں پڑھتے ہیں تو سیکھیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.